جن معاشروں میں قانون یا انصاف نہیں ہوتا تو وہاں جو ہیں تو بہت سارے جو اچھا کام کرنے والے لوگ یا ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک مافیا کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سسٹم کو جو ہے تو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بہت ہی اچھا پروفیشن پاکستان کے اندر جو ایک مافیا کی شکل اوور دا ایئرز ایک اختیار کر گیا ہے وہ ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کس طرح سے ایک سسٹمیٹیکلی ڈاکٹرز جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ مل کر ایک مافیا کی صورت اختیار کر کے لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر مافیا کی کہانی، کوڈیکس کارنر کی زبانی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مافیا اور جو فارماسیوٹیکل کمپنی کا جو نیکسس ہے اس کے اوپر بات کروں، میں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ میری ایک اٹموسٹ رسپیکٹ ہے تمام ایک ڈاکٹرز کے لیے، اس پروفیشن کے لیے ان جنرل، اور اسپیشلی اس پینڈیمک کو لے کر جو انہوں نے ایک اتنی قربانیاں دی ہیں اپنی فیملی والوں کی مشکل ٹائم کے اوپر اپنی جان خطرے میں دی، ہاسپٹلز میں جاتے رہے، لوگوں کو ٹریٹ کرتے رہے، وائرس بھی لوگوں نے وہاں سے ان کو ہوا بھی، بہت سے نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اینڈ آئی ہیو اٹموسٹ رسپیکٹ فار دیم۔ میں آج جو اس ولاگ میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ان جنرل جو ہم ایک مافیا کے اوپر بات کریں گے، ان جنرل ایک جو سسٹم کے اوپر بات کریں گے، تو یہ کسی بھی طرح سے ایک انڈیویجول پروفیشن کے اوپر نہیں اٹیک ہے، یہ تمام ان لوگوں ڈاکٹرز کے حضرات کے لیے ہے جو اس سم ہاؤ اس مافیا یا سسٹم کا ایک شکار ہیں اور ایک لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جا کے بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر کہ یہ مافیا ہے کیا، یہ آپریٹ کس طرح کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک نیکڈ ٹروتھ ہے، یہ ایک کائنڈ آف سیکرٹ ہے جو سب کو پتہ ہے، جو اوپن سیکرٹ ہے پاکستان کے اندر۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ڈاکٹر کا ایک نیکسس ہے آپس کے اندر۔ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے یہاں کیونکہ 220 ملین لوگوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے، انہوں نے بہت ساری دوائیاں بیچنی ہیں۔ اب دوائیاں جب انہوں نے بیچنی ہیں تو ان کے لیے ان کو مڈل مین بیچ میں ایسے ڈاکٹرز چاہیے تمام جو جن کے ساتھ وہ ایک معاملات اپنے طے کریں، اور ڈاکٹرز جو ہیں تو وہ لوگوں کو دوائیاں پرسکرائب کرتے رہیں۔ اب یہ کام اس طرح بھی ڈاکٹر کر سکتے ہیں کہ پرسکرپشن کے اندر وہ جو ہیں تو غیر ضروری جو ہیں تو ڈرگز وغیرہ ایڈ کرتے رہیں گے۔ اب غیر ضروری ڈرگز میں اس طرح بھی ہیں جو پین کلر ہو گئے، ملٹی وٹامنس ہو گئی، مختلف اور قسم کے جو ادویات ہیں جن کی ایک پیشنٹ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیکاز ڈاکٹرز نے فارماسیوٹیکل کمپنیز ایک سرٹن جو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو اچیو کرنا ہے، وہ آپ کی پرسکرائب کرتے رہیں گے۔ اس کا آپ کے ایک ہیلتھ کے اوپر بھی ایک اچھا امپیکٹ نہیں ہے، ایز ویل ایز اس کا آپ کی جیب کے اوپر بھی امپیکٹ نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ سب سے بڑا تو اٹھاتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز، وہ اپنی دوائیاں بیچتی ہیں، مال بیچتی ہیں اور بہت بڑا پیسہ بناتی ہیں۔ لیکن جو فارماسیوٹیکل کمپنیز پیسہ بناتی ہیں اس کے مقابلے میں ڈاکٹرز کو کیا ملتا ہے؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کی ایک سیناریو ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ان ٹوٹل ڈاکٹرز کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی سی جو میری ریسرچ رہی ہے، جو فارماسیوٹیکل میں کچھ میری فرینڈز تھیں ان سے بات ہوئی کس طرح چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں تو میرے جو دوست جو ہیں تو یہ آگے ایز اے ڈاکٹر بھی تھے، ایک جو تھوڑی سی ایک انفارمیشن لیے، تو آئی ول ناٹ ٹاک ویری لائک کہ کسی کے اوپر کروں تو اس کو بڑا انونیمس ایک میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کس طرح سے چیزوں کو کرتے ہیں۔ اب 3 کیٹیگریز ہیں ڈسٹنکٹ جن کے اوپر فارماسیوٹیکل کمپنیز ڈاکٹر کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں۔ پہلی آگے جس کو وہ کہتے ہیں کہ بیسک کیٹیگری۔ اب بیسک کیٹیگری میں یہ ہو جاتا ہے، اس میں تمام وہ ڈاکٹرز آتے ہیں جو کہ آگے آپ کے بعد جو آپ کے فریش MBBS ہو گئے، یا جنہوں نے ابھی FCPS یا کوئی اسپیشلائزیشن بھی کی ہے لیکن انہوں نے ابھی مارکیٹ کے اندر اتنا بڑا ان کا نام نہیں ہے، ابھی سٹارٹ اپ فیز میں ہیں، یا ان کا سوشو اکنامک یا ان کا جو ایک کلینکس وغیرہ ہیں وہ اس انوائرمنٹ کے اندر ہیں جہاں کے اندر جو ہے تو سوشو اکنامکس لوگوں کی ایسی ہیں کہ لو مڈل کلاس یا پور کلاس ہے۔ اب اس کیٹیگری کے تمام ڈاکٹرز کو فارماسیوٹیکل کمپنیز ڈالتی ہیں اپنی بیسک کیٹیگری میں۔ بیسک کیٹیگری کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے کہ کچھ تو آپ کو فائنینشیل انسینٹیو ملتے ہیں جو ایک ایئرلی اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ بونس کے اوپر ہوتا ہے۔ بونس یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی نے ان ٹوٹل کتنا پیسہ بنایا، آپ کی ان ٹوٹل کتنی ایک آپ کے ایریا سے آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنی نے چیزیں بیچی، وہ ایک کل ملا کو ایک آپ کو بیسک انسینٹیو کے نام کے اوپر یا بونس کے نام کے اوپر دیتے ہیں۔ حالانکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے بونس کے ساتھ ڈاکٹر کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مطلب ایک ریئل ورلڈ میں تو ان کے آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد ایک تمام ان کو وہ دیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے جانا ہے
اپنی جو ان کو نا سمر پیکیجز دیے جاتے ہیں، اس کے اندر انکلوڈڈ ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز کی ہوگی، ان کی فیملیز کی ہو گئی، ناران، کاغان، گلگت کے اندر 1 ویک 2 ویک کا اسٹے دیا جاتا ہے، جہاں ان کے اوپر 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ان کا گھومنا پھرنا یہ سارا انکلوڈڈ ہوتا ہے۔ یہ آ گئی آپ کی بیسک کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری آپ کی آتی ہے گولڈ کیٹیگری۔ اب گولڈ کیٹیگری کے اندر ڈاکٹر وہ آ جاتے ہیں جو تھوڑا سا ایک مارکیٹ کے اندر نام بنا چکے ہیں، جو تھوڑا سا سوشل اکنامکس ان بڑے میٹرو سٹیز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، جہاں لوگوں کی ایک قوت خرید جو ہے یہ استطاعت زیادہ ہے۔ اب اس کے اندر جو آف کورس مین چیز یہی ہے، وہ اپنے ٹارگٹس ان کو دیے جاتے ہیں، وہ جو ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، جس کے اندر وہ لوگوں کو غیر ضروری ساتھ ڈرگز یا دوائیاں ایڈ کرتے رہتے ہیں، پرسکرائب کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر جو وہ پیکیج لیتے ہیں یا جو انسینٹو ملتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پیکیج۔ انٹرنیشنل پیکیج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایئرلی ان کی فیملیز کو انہیں عمرے کی سہولت ہوتی ہے، اگر رمضان وہ جا کر ہفتے کا 10 دن کا 5 اسٹار جتنے دنوں کا بھی وہ رمضان جا کے عمرہ کریں سعودی عربیہ میں۔ اس کے علاوہ ان کو تھائی لینڈ کا ہو گیا یا دبئی تک کو ہو گیا سمر پروگرام۔ سمر میں یہ آپ انٹرنیشنل چھٹیاں منانے باہر جائیں، جس کے اندر آپ کو ہوٹلز وغیرہ بھی ملتے ہیں، اس کے اندر آپ کو آپ کی فیملیز کو جو ہے تو شاپنگ کی بھی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے، اس کے اندر آپ جا کے جو بھی خریدیں، اس لیول کے اوپر نا ان کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے اپنی پروفٹ مارجن کو بڑھانے کے لیے۔ تیسری کیٹیگری جو آ گئی ڈاکٹروں کی، وہ آ گئی پریمیم کیٹیگری۔ اب پریمیم کیٹیگریز کے ڈاکٹرز وہ جو ہوتے ہیں جن کا ایک فارما انڈسٹری کے اندر ایک نام ہوتا ہے، جن کا ایک ان جنرل سوسائٹی کے اندر جو ہیں تو بڑے مطلب ایک اپنے فیلڈ کے اندر نہ صرف نام ہوتا ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ وہ لوگ بہت ساری ان اے وے گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی امپیکٹ کر سکتے ہیں، جن کی ایک چیز کو بھی نا، جن کے ایک بات کو یا کسی بھی ایک جو کوئی بھی جو ہیلتھ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے ان کی بات کو بڑا ایک سیریس لیا بھی جاتا ہے۔ اب یہ بڑی ضروری ہے ان پریمیم کیٹیگریز کے ڈاکٹر کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نسخہ لکھ کے دیں اور دوائیاں بنائیں۔ یہ جو ہیں، اب میں تو اس کو یہ کہوں گا، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ ڈس آنیسٹی یہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہ ایک ایسی پالیسی اگر بننے لگے یا جس کے اوپر ایک ماحول بننے لگے، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو ہیں تو یہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو، ان کی جتنی بھی سسٹم کے اندر سروائیول گیم ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر یا اس پروفیشن کے اندر، اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب ان جو پریمیم کوالٹی کے ڈاکٹرز ہیں، ان کا آف کورس پیکیج بھی پریمیم کوالٹی کا ہے۔ یہ وہ کیٹیگری آ جاتی ہے جس میں آپ کے ایک ہائی لیول کے جتنے بھی سرجن وغیرہ آگے یا بڑے جو ڈاکٹرز آپ کے آگے، تو اس میں آپ کو یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک ملتا ہے فل فلیج انٹرنیشنل پیکیج۔ انٹرنیشنل پیکیج سے یہ مراد ہے کہ آپ کی جتنی بھی کانفرنسز وغیرہ ہو گئی ادھر ادھر، جہاں کہیں آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنے ریزیومے میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنی اسپانسر کرتی ہے، جہاں آپ جائیں، گھومیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ کہ سمر کے اندر پریمیم کوالٹی ڈاکٹرز کو پیکیج ملتا ہے یورپ سمر ٹرپ کا، کہ یورپ کے اندر آپ جائیں، آپ 8-10 ملکوں میں گھومیں، اپنی فیملیز کو لے کے جائیں، اور جو کارڈز ان کو دیے جاتے ہیں کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ، وہ اوپن کارڈ دیے جاتے ہیں، جتنی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے اتنے بڑے فارماسیوٹیکل کمپنیز انسینٹو دیتی ہے، تو آخر یہ لوگ کہیں نہ کہیں تو اتنا زیادہ اس نیکسس کا ایک مافیا بن کے حصہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ بھی دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان میرے اور آپ جیسے جتنے بھی پاکستانی ہیں جو سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، جو ایک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنی جیب سے دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ایک یہ حل یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کوئی نا بڑا آؤٹ آف دی ورلڈ چیز ہو رہی ہے۔ دنیا میں کس طرح ہو رہی ہے، کسی بھی اگر جگہ آپ دیکھ لیں، یورپ وغیرہ میں دیکھ لیں، یہ چیزیں پاکستان میں تب ڈاکٹرز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، مافیا بن گئے ہیں، کیونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ایک پھڑے کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر آپ کو 8 دوائیاں لکھ کے دی، آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے جا کے دوائیں لے لی۔ یہاں پہ یہ سسٹم ہے ان ٹوٹل یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ہر چیز ڈیجیٹلائز ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹلائز ایک تو یہ کہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے، سیکنڈ کال اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے۔ اب آڈٹ کے اندر یہاں کے اوپر جو یورپ کے اندر ایک ڈاکٹر دیتا ہے، جو میں سنا تھا فن لینڈ یا یونائٹڈ کنٹریز میں ایک ڈاکٹر جو ہے کم از کم ایوریج جو ہے تو 1.5 to 2 میڈیسن جو ہے پر پیشنٹ آتی ہیں۔ پاکستان میں تقریباً یہ 4.5-5 میڈیسن پر پیشنٹ بھی چلی جاتی ہیں۔ اب جب اتنا ہائی ریٹ ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو یہ ڈاکٹر مافیا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ مل بیٹھ کر صحیح لوٹ مٹار کرتے رہیں گے۔
अच्छा, इस डॉक्टर माफिया का दूसरी बड़ी जो चीज़ जिसको मैं कहता हूँ हाईली जो एक प्रोफेशनली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इनका एट द सेम टाइम गवर्नमेंट क्लिनिक्स के अंदर काम करना, प्रैक्टिस करना, और उसके साथ साथ शाम के ऊपर अपने क्लिनिक भी ओपन करना। अब किसी भी एक माशरे के अंदर ये क्लियरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और किसी भी तरह अलाउ नहीं किया जा सकता। ये अब करते क्या हैं कि ये जो गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर बैठते हैं या ये जो वहाँ से तनख्वाहें लेते हैं, ये नहीं कि वो 80,000 90,000 लाख 1.5 लाख के लिए बैठते हैं, वो वहाँ ये तब बैठते हैं, वहाँ ये वो कहते हैं कि ये अपना ट्रैप वहाँ सेट करते हैं, वहाँ ये अपने कस्टमर बनाते हैं और शाम के टाइम उन कस्टमर के ऊपर माल कमाते हैं। और इंतहाई शर्म की इस तरह की ये बात है कि ये वहाँ पे बैठते पूरा दिन लोगों को कहते कि जी आपको फ़लाना टेस्ट चाहिए, आप शाम के टाइम ऐसा करें हमारे क्लिनिक पर आ जाएं, वहाँ आपका एक डिटेल किस्म का चेकअप करते रहेंगे। और वहाँ से जब ये ट्रैप करके कस्टमर जो हैं तो शाम को बेचते हैं, तो उसके बाद ये करते हैं कि उनके अननेसेसरी किस्म के जो हैं तो टेस्ट करवाते रहते हैं। अब इसके अंदर भी ये माफिया माल बनाता है। ये माल किस तरह से बनाता है कि बहुत सारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं, ऑफ कोर्स उसकी सराउंडिंग में फिर उसी एक डॉक्टर्स या जिस किस्म के आप पेशेंट्स देख रहे हैं तो उसी तरह के टेस्ट होते रहते हैं। खून ब्लड टेस्ट हो गए, एक्सरेज वगैरह हो गए, आपके शुगर के टेस्ट हो गए, कोई भी जो इस किस्म के सारे टेस्ट हैं। अब वहाँ भी इनके अंदर इनके साथ कुछ परसेंटेजेस सेट होती हैं जिसके मुताबिक जितने एक डॉक्टर भेजेगा उसके एक सर्टन परसेंटेज हर टेस्ट का वो डॉक्टर को जाता है। अब वो अननेसेसरी किस्म के टेस्ट करवाते रहेंगे। द मोमेंट आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा ये 4 टेस्ट आप बाहर से करवा के आ जाएं, नोइंग के यार वो अगर आप कुछ प्रॉपरली अगर 5 मिनट का चेकअप कर ले, प्राइवेट ऑलरेडी वो बेचारा बंदा आपकी फ़ीस दे कर आया है, लेकिन वहाँ उसको डॉक्टर्स इस तरह शो करेंगे कि यार मेरा कंसर्न तो तुम्हारी फ़ीस तक था, तुम्हें देखने तक था। अब टेस्ट जो हैं तो वो तो पार्ट एंड पार्सल हैं, हालांकि वो टेस्ट भी इस माफिया ने अंदर एक हिस्सा बनाया हुआ है जहाँ से वो माल बनाते हैं और पूरी परसेंटेज लेते हैं। अब तो मुझे पता चला कि कुछ डॉक्टर्स ने तो ऐसे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी है कि पूरी लैब्स बाहर ओपन कर दी हैं, मतलब यहाँ से भी पैसा कमाएंगे, वहाँ भी पेशेंट को बेच के पैसा कमाएंगे। तीसरा जो ये माफिया काम करता है, जो जिसका हर एक बंदे का समहाउ पाला पड़ता है, वो जो हैं तो वो गायनी वाले डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, जहाँ बच्चों के या आपके पैदाइश होती हैं जिन अस्पतालों में। अब हमारा सिस्टम तो इतना एक जो है तो ऑलमोस्ट ख़त्म सिस्टम है कि आपको समहाउ अगर गवर्नमेंट अस्पताल में बच्चे पैदा करने तो मैं सुना है कि एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 साथ केसेस हो रहे होते हैं। कितना आप किस तरह से आपको ना आप जाएं डिलीवरी करने के लिए, वहाँ आप कोई ना कोई किसी और का इन्फेक्शन लेकर आपकी जान को तक को ख़तरा हो जाए, इस किस्म के हालात हैं। तो लोग जाते ही उस तरफ नहीं है, वो फिर उनको क्या करते हैं, मजबूरी प्राइवेट जाना पड़ता है। अब प्राइवेट के अंदर ये माफिया क्या करता है, इसको आप देख लें। पाकिस्तान जो है ओवर द ईयर्स उस लिस्ट को क्रॉस करने वाला है जिसके अंदर एक जो है हम डेंजर जोन के अंदर आने वाले हैं, जहां सी सेक्शन होते हैं, अननेसेसरी सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी इसलिए प्रेफर नहीं की जाती क्योंकि डॉक्टर माफिया जो यहाँ बैठा हुआ है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक कमरा बुक करें, उसके बाद 3-3 4-4 दिन तक वो डिलीवरी का वेट करें, डिलीवरी के बाद ठीक होने का वेट करें, क्योंकि उन्होंने माल बनाना होता है। उनके लिए आसान हल ये है कि छोटे छोटे उन्होंने दुकानों में अस्पताल खोले हुए हैं जिसमें वो पेशेंट को डेट देते हैं और 4-5 घंटों में हो गई तो हो गई, नहीं तो वो ये प्रेफर करते हैं कि सी सेक्शन करें और घर भेज दें। एक वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है तो कस्टमर्स, मैं तो कस्टमर कहूँगा, ऐसे डॉक्टर्स माफिया के लिए पेशेंट का वर्ड नहीं है, कस्टमर इनके ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएँ। दूसरा उसके अंदर ये हो जाए कि ये है कि 60,000 70,000 अब तो सुना है लाख तक का ऑपरेशन है, उसके अंदर अननेसेसरी दवाइयाँ भी दी और लमसम पैसे लिए और फारग कर दिया। पाकिस्तान PDHS पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2012-13 तक तकरीबन 14% जो हैं तो सी सेक्शन से बच्चे पैदा होते थे और अभी 2020 तक वो परसेंटेज 8% जंप करके 22 तक पहुंचने वाली है। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर हर जो है तो ऑलमोस्ट अगले कुछ सालों के अंदर जो चौथा बच्चा है वो सी सेक्शन से पैदा हो रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के यार जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं उनको लेटर किस किस्म के चैलेंजेस रहते हैं, माँ को किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लेटर ऑन, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। क्योंकि ये माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है। इन जनरल ये डॉक्टर माफिया, ये जो बात होती है ये अपनी मनवा लेते हैं और सिस्टम के अंदर ये इतना है कि उन्होंने ग्रो कर गया ये माफिया के फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेकर जो है तो आपके वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या लोग जिन्होंने कुछ कानून साजी करनी है, इन्होंने उनको भी जकड़ा हुआ है और आखिर में नुकसान किसका हो रहा है, आम लोगों का हो रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट हेयर। और अगर कोई ये डॉक्टर हज़ार सुने और वो अगर मेरे साथ एग्री नहीं करते तो आई वुड रियली अप्रिशिएट वो नीचे अपनी इनपुट दें, वो क्या कहते हैं सारे के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।